السلام علیکم جی، کیا حال احوال ہیں تمام آپ دیکھنے اور سننے والوں کے؟ ہم لوگ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو فاطمہ کی ہو رہی ہے جی تیاری، اور آج ہم لوگ ایک دن پہلے بلکہ اس سے فاطمہ کے اسکول سے یہ کام آیا تھا، ایک ایکٹیویٹی تھی کہ آل اباؤٹ می آپ کچھ ایک اچھی سی ورک شیٹ ٹائپ کچھ بنا کر لے کر آئیں، اپنے بارے میں سارا کچھ جو ہے بچہ وہ ایکسپلین کرے کہ اس کا برتھ ڈے کب ہے، اس کی فیوریٹ چیزیں کیا ہیں، اور اس کی فیملی کے بارے میں ساری انفارمیشن تھی، فیوریٹ پلیس ٹو گو اور کھانے میں کیا پسند ہے۔ تو وہ میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جب میں اس ایکٹیویٹی کے لیے چیزیں لینے جا رہی تھی تو فاطمہ کو پسند آ گیا تھا جی یہ ایک پاؤچ پینسل باکس، اور ایلسا والا بہت پیارا تھا، ساتھ میں اس نے کچھ نئی نئی چیزیں لی، لپسٹک جو آپ کو نظر آ رہی تھی وہ تھا جی اس کا اریزر۔ تو بچوں کو ایسی چیزیں جو ہیں وہ بہت پسند ہوتی ہیں، ہمیں بھی بچپن میں بڑا شوق ہوا کرتا تھا کہ ہمارے پاس نئے نئے پینسل باکس ہوں، نئی واٹر باٹل ہو، تو پھر ذرا خوشی کے ساتھ بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں۔ تو اس کو تیاری کر کے اس کی ہم نے بھیج دیا تھا اسکول، ابھی اس کا لنچ جا رہا تھا، اور لنچ کے لیے ہم لوگ بنا رہے ہیں جی ہوم میڈ گھر کا شاورما۔ اور باہر کی جتنی چیزیں سن لی ہیں اور دیکھ لی ہیں اس کے بعد تو دل نہیں چاہتا کہ آپ چکن یا مٹن کی کوئی بھی بنی ہوئی چیز جو ہے وہ باہر سے بچوں کے لیے لیں۔ تو گھر میں نے یہ ریسیپی بڑی سمپل سی ہے، اس کے ساتھ ہم شاورما پریپیئر کرتے ہیں، اور یہ جو وائٹ ساس ہے اس میں کوئی بھی ڈیری کریم جو ہوتی ہے وہ، اور اتنی ہی کوانٹٹی میں مایونیز، اور تھوڑا سا لہسن آپ چاپ کر کے ایک دو جوے، اور کریم کو پتلا کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں تو دودھ کا استعمال کرتی ہوں، اور بس اس میں تھوڑی سی کالی مرچ۔ یہ چار انگریڈینٹس کے ساتھ اس کی جو وائٹ ساس ہے شاورما کی ساس، یہ بہت ہی بہترین ریڈی ہو جاتی ہے۔ تو ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہوں تو پھر آپ کو گھر میں ہی تیار کر کے دینا چاہیے۔ تو لنچ اس کا ہم نے بھیج دیا تھا۔ ابھی ہو رہی تھی جی ڈرائنگ روم کی صفائی، کیونکہ علی جو ہے وہ آیا ہوا ہے، میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتا ہے ویسے تو، لیکن جب گھر آتا ہے تو اس کو کافی ساری روٹین کا پتہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی سے صفائی کرا لوں۔ اور یہ جو جھولا آپ کو نظر آ رہا ہے جی ہمارے ڈرائنگ روم میں، یہ میرے روم کے فرنیچر کے ساتھ ہم نے پرچیز کیا ہے، اور اس کے لیے مجھے سب سے مناسب جگہ یہی لگی، کیونکہ ڈرائنگ اور ڈائننگ کی جہاں پر پارٹیشن ہو رہی ہے، دونوں کی الگ الگ ہو رہا ہے، وہاں پر بہت اچھا مجھے لگا کہ میں یہاں پر اس کو رکھ دوں۔ تو ویسے بھی فرنیچر کے ساتھ وہ بہت ہی سوٹ کیا ہے۔ تو یہ جھولا بھی آج آپ لوگوں کو دکھا دیا میں نے، اور خدیجہ دیکھیے جی صفائی میں کر رہی ہے علی کی ہیلپ، اور جو بچے دیکھتے ہیں ڈیفینیٹلی وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہی ہوں، جو عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ کوئی بھی لکھنے اور پڑھنے والا عمل نہیں ہے، لیکن حقیقت پر مبنی یہ بات ہے، اور بالکل میں آپ کے ساتھ اپنی ذات کا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ اور سعودی عربیہ میں ہم لوگ عمرہ کے لیے گئے تھے 2015 میں، تو میرے والد صاحب کی جو ڈیتھ تھی وہ ہوئی تھی جی 2014 میں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت تک میرے گھر کے جو حالات تھے وہ بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے۔ میرے اگر پچھلے ولاگز آپ لوگ نکال کر دیکھیں تو میرے ہسبینڈ جو تھے وہ ایک نا کردہ گناہ میں جیل چلے گئے تھے، ان پر کوئی بہت بڑا مقدمہ بن گیا تھا، اور اس وقت میرے پاس بچے نہیں تھے، اور اس طرح لگتا تھا کہ کبھی اس سچویشن سے میں نکل نہیں پاؤں گی۔ جن لوگوں نے میرے پچھلے ولاگز دیکھے ہیں وہ سمجھ سکتے ہوں گے، میں نے پوری بات اس میں ڈسکس کی ہے ان کے ساتھ۔ تو مالی حالات بھی جو تھے وہ بہت خراب ہو گئے، کیونکہ جب آپ کا شوہر ہی جو کمانے والا ہو وہ گھر پر نہ ہو تو پیرنٹس اور سسرال آپ کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، بہت اچھے سے سمجھتے ہیں تمام معاملات کو، وہ بہنیں جو کہ شادی شدہ ہیں۔ تو بڑی ہی زیادہ پریشانی تھی۔ تو 2015 میں ہم لوگ عمرہ کرنے گئے، میرا بھائی مجھے لے کر گیا ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ میں گئی تھی۔ تو وہاں پر ایک کسی نے مجھے ایک بات بتائی، ایک عمل بتایا، ایک طریقہ بتایا، جس پر آ کر میں نے عمل کرنا شروع کیا۔ تو آپ یقین کیجئے کہ میرے کہنے کی بات نہیں، میرے معاملات، آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں تو کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بہت بہترین ہے ماشاءاللہ سے، اللہ نے آپ کو ہر طرح کی سہولت سے نوازا ہے، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اور بلکہ اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے۔
کیونکہ جتنا وہ ہمیں دیتا ہے بن مانگے بھی عطا کرتا ہے اور مانگنے پر بھی عطا کرتا ہے، تو اس کا جی لاکھوں کروڑوں مرتبہ شکر ادا کرتی ہوں دن میں، تو پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ کم ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ عمل شیئر کر دوں کہ آپ لوگوں کی بھی جو پریشانیاں ہیں وہ اس سے انشاءاللہ ختم ہوں گی، کیونکہ میری اپنی ذات کا ایکسپیرینس ہے، اپنے اوپر میں نے اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھا، اور میرے حالات جی آپ لوگوں کے سامنے ہیں الحمدللہ۔ تو عمل یہ تھا کہ جی وہاں کسی سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب بھی آپ کے والدین اگر تو حیات ہیں تو تب بھی، اگر وہ دنیا سے ان میں سے کوئی ایک رخصت ہو گیا ہے یا دونوں رخصت ہو گئے ہیں، اس صورت میں بھی آپ جمعے کے روز جو ہے ان کے لیے کوئی بھی حسب توفیق صدقہ جو ہے ان کی روح کے لیے آپ کر دیا کریں۔ اب وہ صدقہ آپ کی اگر حیثیت 10 روپے ہے تو آپ 10 روپے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی حیثیت 50 روپے کی ہے تو آپ 50 روپے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی حیثیت جو ہے وہ 100 روپے کی ہے تو آپ 100 بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانا پکا کر کسی مسکین یا پریشان حال شخص کو بھوکے کو کھلا سکیں تو وہ سب سے بہترین افضل صدقہ ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ آپ اپنے والدین کی روحوں کو اصالِ ثواب کریں گی، اور ہر جمعے کے روز جو ہے وہ صدقہ ان کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو دوبارہ بتا دوں، اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ حیات ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے آپ پر کہ آپ کے والدین جو ہیں وہ زندہ ہیں، آپ کے پاس ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ تب بھی ان کے نام کا صدقہ جو ہے وہ ضرور کیجئے۔ ضروری نہیں کہ وہ دنیا میں نہیں تو تب آپ، لیکن میرے والد صاحب چونکہ دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک والدہ محترمہ جو ہیں وہ بھی چلی گئی ہیں، تو بہت ہمارے ساتھ وہ بھی اسی طرح ہماری جیسے والدہ ہیں، تو میں تو ان دونوں کے نام کا بھی اور جو والدہ الحمدللہ حیات ہیں ان کے لیے بھی صدقہ کرتی ہوں جی۔ ہر جمعے کو آپ کھانا پکا کر دے دیں، آپ 20 50 100 روپے کسی کو دے دیں، کسی ڈیزرونگ بندے کو دے دیں، کوئی کچا آپ گوشت لے کر دے دیں، کسی کے پکانے کا ایک ٹائم کے سالن کا سامان آپ اس کو دے دیں، آپ چاول دے دیں، جو آپ کی حیثیت ہو آپ وہ دینا شروع کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ مجھے دعائیں نہیں دیں گے کچھ عرصے کے بعد، تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس چیز کی کہ آپ انشاءاللہ ضرور دیں گے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جب آپ کے گھر کے حالات بدلیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے جی، ضرور بر ضرور۔ اور اس سے آپ یقین کیجئے کہ اتنا فرق پڑا، میرے معاملات کس طرح سے سیدھے ہوتے گئے، میرے رزق میں کس طرح سے اللہ نے برکت ڈال دی، میرے مال اسباب میں برکت ڈال دی، میرے معاملات کی درستگی ہو گئی۔ اور ایک روز پہلے بھی آپ کے ساتھ میں نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب خیر وہ پچھلا ولاگ آپ کو نکال کر دیکھنا پڑے گا کہ جب میرے میاں جیل میں تھے تو ایک خاتون مجھے ملی وہاں پر، ان کا بھی بیٹا کسی معاملے میں جیل میں تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ گناہ سے پاک ہے، اور گناہ تو صرف انسان ہی کرتا ہے دنیا میں ہوتے ہوئے، تو جب آپ اس کے نام کا کوئی صدقہ خیرات بھیجتے ہیں، کوئی بھی اچھا عمل اس کے لیے جاتا ہے جو کہ اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں آپ کے اس نیک عمل کو بھیجنے کی وجہ سے، تو اس کی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو پھر جب والدین ہیں دیکھیے آپ کے، انہوں نے آپ کو پالا پوسا پیدا کیا جوان کیا، آپ کے لیے اتنی ایفرٹس کیں، تو یہی صدقہ جاریہ ہے جب آپ ان کے لیے بھیجتے ہیں وہاں پر، تو وہ وہاں پر بھی آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اور جس کے والدین کی روح اس سے راضی ہے، خواہ وہ دنیا میں ہے یا وہ دنیا سے چلا گیا ہے، میرے خیال میں کہ اس کی عافیت جو ہے دنیا اور آخرت کی دونوں، اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی اور سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں یہ ہستیاں، لیکن ہمیں ان کی قدر جو ہے وہ معلوم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ چلے جاتے ہیں دنیا میں، پھر دوبارہ کبھی آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، اور وہ سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس ہیں ان کے والدین، کوشش کیجئے جو آپ کر سکتے ہیں ان کی خوشی کے لیے آپ کیجئے،
اور جن کے چلے گئے ہیں دنیا سے، یہ عمل آپ نے زندگی بھر چھوڑنا نہیں۔ اور یقین کریں کہ میں نے اپنے دل کے ساتھ یہ تہیہ کیا ہے، اپنے ساتھ ایک یہ عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں انشاءاللہ اس عمل کو نہیں چھوڑوں گی۔ آپ دنیا سے کہ دوسرے ملک میں کسی کہیں موجود ہوں، آپ اپنے شہر میں موجود نہیں ہیں، تب بھی آپ کے پاس جیب میں اتنے پیسے تو ہوتے ہیں کہ آپ وہاں پر کسی کے لیے کچھ کر سکیں، کسی مانگنے والے کو کھانا کھلا دیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آپ کے گھر میں کوئی آ جائے یا آپ سے باہر بازار میں یا باہر جب کوئی کھانے کا سوال کرے تو اس کو کبھی بھی آپ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا۔ اگر آپ کی جیب اس چیز کی اجازت دیتی ہو تو جس طرح کا کھانا آپ کھلا سکیں آپ اس کو ضرور کھلائیں، کیونکہ کھانا کھلانا جو ہے وہ بہترین اور افضل صدقوں میں سے ایک ہے۔ تو یہ ہو گیا جی وہ عمل۔ آپ جمعے کے روز جمعے کی نماز ادا ہونے سے پہلے یا بعد عصر مغرب تک جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ ضرور اپنے والدین کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے ان کے نام کو اصالِ ثواب کر کے، ان کی روحوں کو اصالِ ثواب کر کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ ہر جمعے کے روز آپ کر لیں۔ ویسے شب جمعہ جو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو بھی جو ہے وہ مغرب کے بعد جمعے کا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ اس روز بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جمعے کو۔ لیکن جمعے کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری مستند جو احادیث مبارکہ ہیں وہ موجود ہیں کہ جمعے کو جو روحیں ہیں اپنے گھروں کا رخ کرتی ہیں اور سوال کرتی ہیں اپنی اولادوں سے کہ ہمارے حق پر کچھ ہمارے حال پر رحم کیجیے اور ہمارے لیے آپ کوئی نیک کام کیجیے اور ہمارے اصالِ ثواب کے لیے ہمیں کچھ بھیجیے۔ تو یہ ہے آپ نے عمل کرنا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو اور کوئی بھی دعا خود سے اللہ سے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ آپ کے والدین دنیا سے اگر چلے گئے ہیں تو بھی آپ کے حق میں اللہ کے پاس دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سارے دن کی روٹین آپ نے دیکھ لیجیے، سارے کام کاج ہم نے کر لیے تھے ختم، اور آخر میں یہ ہمارے گھر کے لیمن ہیں، ان کا ہم رس نکال کر فریز کر رہے ہیں کیونکہ جی یہ ہو جاتے ہیں خراب۔ ابھی آپ سے چاہوں گی اجازت جی، چائے پینے لگی ہوں، آپ لوگ بھی پیجئے، انجوائے کیجئے، خوش رہیے اور باقی لوگوں میں بھی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی، اللہ حافظ۔